ہمیں اس ملک سے محبت ہے. ہمارے آبا و اجداد کو واللہ یہ موقع حاصل تھے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے. آپ کا یہ بھائی جو یہاں آپ سے بات کر رہا ہے یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس باپ کو پاکستان کی حکومت نے اصرار کر کے اپنے یہاں بلانے کی کوشش کی تھی. بار بار پیغام بھیجا تھا. یہاں تک کہ اس وقت کے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو ان کو وہاں کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پیغام بھیجا تھا کہ یہاں کے علماء ہم پر سخت اصرار کر رہے ہیں کہ انڈیا کے 2 علماء کو کم سے کم یہاں پاکستان بھیج دیا جائے. پاکستان کے علماء وہ ان کو بلانے پر اصرار کر رہے ہیں. اس میں بہت بڑے بڑے علماء شامل تھے. جب یہ بات میرے والد ماجد اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے علم میں آئی تو انہوں نے پہلے خود تو منع کر دیا، لیکن ان بزرگوں کا ایک دستور تھا کہ اپنے بڑوں سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. وہ پھر سفر کر کے سہارنپور آئے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب، اللہ ان کے خاندان پر میرے خاندان کو قربان کر دے، میں ان کے قدموں پر اللہ سب میری ناموس قربان، امت کے بڑے محسن تھے. ان سے آ کر پوچھا کہ حضرت کیا حکم ہے، ہم کو بلایا جا رہا ہے، اصرار سے پاکستان میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. فرمایا شیخ الحدیث نے بھائی میری طرف سے تو اجازت ہے، آپ دونوں اگر جانا چاہو جاؤ، مگر تم کو تو معلوم ہے یہ اسی کچے گھر میں سہارنپور کا وہ کچا گھر آج بھی ہے، وہ پختہ نہیں بنا، وہ بالکل کچا گھر، ایک چبوترا چھوٹا سا صحن یہ شیخ الحدیث کا مکان تھا. فرمایا اسی کچے گھر کے اسی چبوترے میں جہاں تم بیٹھے ہو ایک نشست ہوئی تھی سن 47 میں تقسیم کے وقت میں، جس میں حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری بیٹھے ہوئے تھے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مدنی بیٹھے ہوئے تھے. اپنے بارے میں فرمایا اور میں بھی وہاں حاضر تھا. وہاں مشورہ ہوا تھا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. حضرت رائے پوری نے فرمایا میرا تو سارے تعلق والے زیادہ تر وہ مغربی پنجاب میں ہیں، وہ خود پنجاب کے رہنے والے تھے. لاکھوں مریدین ان کے اسی علاقے میں تھے، لاہور میں، سیالکوٹ میں، سرگودھا میں اور ملتان میں اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں. وہ سب پاکستان میں چلا گیا تو ان سب کا اصرار ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں. لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ آپ دونوں بزرگ حضرت مدنی اور حضرت شیخ الحدیث ایک وقت کے مخلص علماء میں کیسی شدید محبت ہوا کرتی ہے، یہ نمونہ ہے ان بزرگوں کی زندگی میں. میں نے طے کیا کہ آپ دونوں جو فیصلہ کریں گے وہی میں کروں گا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگ جو فیصلہ کرنا چاہو کرو، میں نے تو طے کر لیا ہے کہ میں یہیں جیوں گا اور یہیں مروں گا. یہاں کے لوگوں کو میں کسی طرح چھوڑ کر تنہا کہیں بھی نہیں جاؤں گا. حضرت مدنی کا گھر تو مدینہ منورہ میں موجود تھا. حضرت مدنی تو 20 سال مدینہ منورہ میں رہ کر مسجد نبوی میں حدیث کی تدریس کر چکے تھے اور ان کے اعزاء آباد تھے. آج بھی ان کی خاندان کی جائیدادیں مدینہ میں موجود ہیں. 1 منٹ میں حضرت مدنی مدینہ میں جا کر رہ سکتے تھے، مگر سلام ہو ان کی روح پرفتوح پر کہ انہوں نے کہا کہ میں یہاں کے مظلوموں کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جیسے ہی حضرت مدنی نے یہ جملہ کہا، شیخ الحدیث نے کہا میں تو پہلے ہی طے کر چکا ہوں، جہاں حضرت مدنی کہیں گے وہیں رہوں گا، وہیں مروں گا، وہیں جیوں گا. میں تو الگ ہو ہی نہیں، میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو ان کتابیں کر چکا ہوں. جب ان دونوں بزرگوں نے یہ کہا تو شیخ حضرت رائے پوری بولے اور میں بھی آپ دونوں کے تابع ہوں، میں بھی وہی کروں گا جو آپ دونوں کریں گے. ہزاروں بار سلام بھیجو ان تینوں بزرگوں کو اور اس نشست کو اور اس تاریخی نشست اور نشست گاہ کو جو اگر یہ ان تینوں کا وہ فیصلہ نہ ہوتا تو آج ملک میں اتنی مسجدیں نہ ہوتی، اتنے مدرسے نہ ہوتے، اتنی نمازیں نہ پڑھی جا رہی ہوتی.